بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگ کر آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے تمہارے پاس کئی سال سے پلا بڑا ہے، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے، اور اب جب یہ خستہ حال کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان کے مالکوں سے خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا سر لے جا کر کوئی آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ رکھا ہے۔ میں نے پھر کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع کر دیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔
آج کے دور میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں۔ مسلمان کا دشمن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، فرقہ واریت کو ختم کریں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ